اس میں ہم میں سے ہر شخص اپنی سابقہ زندگی پر غور کرے. کوئی نہ کوئی ایک واقعہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو ضرور ایکسپیرینس کراتا ہے کہ جس میں اسے محسوس ہوتا ہے کہ اوہ میرا تو بیڑا غرق ہو گیا. لیکن اگر وہ غور کرے ہم میں سے ہر شخص کہ آج وہ جس اچھے حال میں ہے وہ اسی کی وجہ سے. بے شمار لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو جاب کر رہے تھے, جاب سے ان کو جواب ہو گیا تو بہت ڈپریس ہوئے, پھر انہوں نے اپنا بزنس شروع کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بزنس میں تو بہت برکت رکھی ہے, دے ور ویری ویل آف, بہت ترقی کر گئے. سمجھے نا. حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا واقعہ اصل میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے انسانوں کو رہنمائی فراہم کی ہے کہ جو تم پر بیت رہا ہے اس پر جلدی سے نہ اترایا کرو اور نہ ڈپریس ہو جایا کرو. صحیح. پہلے اس واقعے کو ذرا دیکھ لیں کہ ہوا کیا تھا. ٹھیک. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کیا کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر میرا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس سے جا کے سیکھو. میں نے اس کو اپنے پاس سے خاص علم عطا کیا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ صاحب شریعت تھے اور حلال اور حرام, صحیح اور غلط, وہ تو اس پر چلنے والے تھے, تو وہ ملے اس شخص سے اور اس سے کہا کہ جی میں آپ کی ساتھ رہ سکتا ہوں کہ میں آپ سے کچھ علم حاصل کروں. تو انہوں نے فرمایا کہ موسیٰ میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہیں کر سکو گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی نہیں, میں جو آپ مجھے حکم دیں گے میں اس پر قائم رہوں گا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا بس پھر میرے ساتھ چلو, آبزرو کرتے رہو مجھے, لیکن مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا. ٹھیک. اب چلے وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے. اب اس کشتی کو بڑا نمایاں طور پر ڈیمیج کر دیا اس بزرگ نے, جن کو خضر احادیث میں ان کا نام ملتا ہے, قرآن مجید نے ان کا نام ذکر نہیں کیا. تو حضرت خضر نے اس کشتی کو بڑا پرومیننٹلی ڈیمیج کر دیا. ٹھیک. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, پھر ظاہر ہے وہ صاحب شریعت تھے, کہ الٹا کام کیا. تو نے کہا یہ کیا کر کیا آپ نے؟ میں نے کہا تھا نا کہ تو صبر نہیں کر سکو گے. میں نے کہا سوری پلیز, میں اب بھول جاؤں تو آپ مجھے معاف کیجیے گا. تو آگے چلے. اب ایک بچے کو انہوں نے قتل کر دیا. ٹھیک ہے, معصوم بچہ, نہ کوئی وہ شرارت کی اس نے, نہ کوئی اور کچھ حرکت کی, اور بس ویسے قتل کر دیا اس کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ یہ کیا ایگنوسیس حرکت کی ہے تم نے؟ انہوں نے کہا میں تمہیں کہا تھا نا کہ تم ایسا صبر نہیں کر سکو گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ مجھے آپ موقع اور دے دیں, اور پھر اگر میں پوچھوں کوئی سوال تو غلطی کروں تو پھر آپ بے شک مجھ سے میری معذرت قبول کر لیجیے. پھر چلے. اب وہ ایک بستی میں گئے, یعنی کہاں صبح سے چلے ہوئے ہیں, پھر کشتی میں سوار ہوئے, پھر وہ پیدل چلے, پھر ہوتے ہوتے ایک بستی میں سے گزرے. بھوک لگی ہوئی تھی ان کو بہت زیادہ. تو یہ جو پرانی روایت ہے ہماری, جب یہ ہوٹلز کا کوئی تصور نہیں تھا تو کیا ہوتا تھا؟ مہمان نوازی. کہ مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد مسافر جو ہے وہ وہیں بیٹھا ہوتا تھا. اب ظاہر ہے سارے محلے کے لوگوں کو جانتے ہیں ایک دوسرے کو, تو جاتے ہوئے کچھ شخص ہوتا تھا, آپ مسافر ہیں؟ جی میں مسافر ہوں. چلیے میرے ساتھ چلیں, آج آپ میرے مہمان ہیں. یا اچھا آپ یہیں بیٹھے, میں کھانا آپ کے لیے لے کے آتا ہوں. اب چونکہ ان کو بھوک لگی ہوئی تھی, انہوں نے تقاضا بھی کیا بستی والوں سے کہ بھائی ہم مسافر ہیں, ہمیں کھانا کھلاؤ, لیکن انہوں نے کھانا نہیں کھلایا, بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا. لیکن جب اس بستی میں سے نکل رہے تھے تو ایک دیوار بالکل گر رہی تھی, تو حضرت خضر نے اس کو دھکا لگا کے سیدھا کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہیں رہا گیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ اس جو آپ نے ان کی دیوار سیدھی کر دی ہے, اس کی مزدوری کے طور پر ہی ان کے کھانا مانگ لیتے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک, یہ میرے اور تمہارے درمیان موسیٰ جدائی ہے, لیکن چلیے جاتے جاتے میں تمہیں وہ جو ایکٹ میں نے کیے تھے میں ان کی انٹرپریٹیشن تمہیں بتا دیتا ہوں. وہ انٹرپریٹیشن بڑی زبردست ہے.
انہوں نے کہا کہ جو کشتی تھی وہ کچھ غریب ملاحوں کی ملکیت تھی جو اپنا رزق کماتے تھے اس کشتی چلا کر، لیکن آگے ایک بادشاہ جو تھا وہ کشتیاں چھین رہا تھا، جو صاف اور نئی کشتیاں ہوتی تھیں، جی صاف ستھری کشتیاں، ظاہر ہے چینی تو وہی جاتی ہیں، جیسے ہمارا کوئی بڑا ڈگنیٹری آ رہا ہو، چیف منسٹر صاحب آ رہے ہوں تو ہر جو شاہراہ اندر آ رہی ہے اس کے بائی پاس کے اوپر جو ہے وہ پولیس کھڑی ہوتی ہے اور سواریوں کو اتار دیتے ہیں اور بس کو تانے لے جاتے ہیں تاکہ اگلے دن وہ اس میں سواریاں بھر کر چیف منسٹر صاحب کو خوش کر سکیں کہ جی وہ آپ کی بڑی پاپولیرٹی ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو فرنیچر قسم کی بسیں ہوتی ہیں ان کو نہیں ہاتھ لگاتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہ ڈیمیج کر دی تاکہ ان غریب ملاحوں کی کشتی، جن کی کشتی کو اللہ بچانا چاہتا تھا، اس کو وہ بادشاہ کے جو کارندے ہیں وہ اس کی طرف توجہ نہ کریں کہ ٹوٹی ہوئی ہے، ٹوٹی پھوٹی ہے۔ اب بظاہر نقصان ہوا، یعنی اگر آج کی ہم ٹرمز میں بات کریں تو 20,000 کا نقصان ہو گیا، لیکن 4 لاکھ کی کشتی بچ گئی۔ تو نیٹ فائدہ ہوا کہ نقصان؟ فائدہ، لیکن اپیرنٹلی کیا تھا؟ نقصان تھا۔ اگلا جو واقعہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے پریشانی کا باعث بننے والا تھا۔ کتنے ہی بچے ہوتے ہیں کہ جن کی پیدائش پر تو والدین بے حد خوشی مناتے ہیں، پورا گاؤں جو ہے وہ ناچتا ہے اس پر، لیکن وہی بچہ بڑا ہو کر جب بوڑھے والدین کو تھانوں اور کچہریوں میں ذلیل کرتا ہے اور اس کے یعنی ہر طرح سے لمبے آتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ تن جمع نہ ہوتا۔ اب وہ کہتے ہیں حضرت خضر کہ وہ لڑکا جو تھا وہ بڑا ہو کر باغی اور سرکش ہونے والا تھا اور اپنے والدین کے لیے پریشانی کا باعث ہونے والا تھا، لہٰذا میں نے اس کو مار دیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا کوئی نعم البدل عطا کر دے۔ اور روایات میں آتا ہے، قرآن مجید میں تو ذکر نہیں ہے کہ وہ بیٹی تھی جو اللہ نے عطا کی تھی، یعنی وہ اس باغی لڑکے سے بہتر ہے۔ ٹھیک۔ تیسرا جو واقعہ انہوں نے کہا کہ وہ دیوار جو تھی وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی، لڑکوں کی ملکیت تھی۔ ان کا والد بڑا نیک آدمی تھا اور اس نے اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ اپنے بچوں کے لیے دفن کیا ہوا تھا تاکہ وہ بڑے ہو کر اس کو نکال لیں۔ اب دیوار چونکہ گرنے والی تھی، اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ سارے گاؤں کے لوگ جو اتنے بدتمیز تھے کہ انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا، وہ اس خزانے کو لوٹ لیتے۔ اچھا، پھر یہ کہ جو انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے جو نیگیٹو 2 ایکٹ تھے، 2 یعنی کشتی کو ڈیمیج کرنا اور بچے کو قتل کرنا، اس کو حضرت خضر نے اپنی طرف منسوب کیا کہ میں نے یہ کیا، لیکن جو ایک کنسٹرکٹیو کام تھا اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دیوار کھڑی رہے اور بچے بڑے ہو کر خود اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ آؤٹ آف رسپیکٹ ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ یعنی اہل سنت کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کا بھی خالق ہے اور شر کا بھی خالق ہے، یعنی خالق اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، اس نے ہمارا امتحان لینے کے لیے یہاں شر کے مواقع بھی پیدا کیے ہیں اور خیر کے مواقع بھی پیدا کیے ہیں۔ چوائس ہمیں دیا ہے کہ تم خیر کو چن لو یا شر کو چن لو۔